گمراہ بندہ تب ہوتا ہے جب بندے کو اپنے اکابر پر اعتماد ختم ہوتا ہے، اپنے بزرگوں پر اعتماد ختم ہوتا ہے۔ جب اعتماد ختم ہو جائے گا تو پھر کہے گا جی وہ ایسے ہے، جی وہ ایسے ہے، اپنے کو نہیں سنیں گے، اپنے کو نہیں سمجھ۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں کچھ دنوں نہیں بلکہ یہی یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے میں جمعہ پڑھانے کے لیے اپنی مسجد میں آیا۔ میں راستے میں تھا، برآمدے سے گزرنے لگا تو مجھے ایک نوجوان نے پرچی دی۔ میں نے کہا مولانا ذرا یہ پرچی، میں نے کھول کے دیکھی تو 6 کتابوں کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، وہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت تو 26 ذو الحج کو ہے، یکم محرم الحرام تو اسی لیے آپ نے کر لی ہے کہ امام حسین کی شہادت کی ویلیو کم کی جائے۔ میں نے پرچی بند کی، میں نے کہا بیٹا آپ سے پہلے میں اس بات پہ آج بات کرنے لگا تھا، آپ نے اچھا کیا پرچی دے دی، میں بات کروں گا لیکن ایک بات پوچھوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ذاکرین سنتے رہتے ہو یا علماء سنتے ہو؟ خاموش۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ، انجینئر مرزا سنتے رہتے ہو یا علماء سنتے ہو؟ اب اس کی آنکھیں تھوڑی ڈگمگائیں، چہرے پہ تھوڑی کچھ بکچھ ایسے ندامت والی ہنسی سی۔ مفتی صاحب وہ جدید دور ہے نا میڈیا کا۔ میں نے کہا ہے پرانا دور ہے، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب ہے تو ہاں کریں، نہیں ہے تو نہ کریں، بات ٹھکانے لگے۔ اجی ادھر سنتا ہوں۔ میں نے کہا ہمیں کتنا سنا ہے، ہمارے چینل کو کتنا سرچ کیا ہے، ہمارے دلائل کو کتنا آپ نے سرچ کر کے سمجھا ہے؟ آپ کا چینل بھی ہے؟ میں نے کہا چل لے، گل پوری ہو گئی ہے۔ جب آپ کو اپنوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنوں کے دلائل معلومات ہی نہیں ہیں، بھائی کلمہ جس مذہب پہ پڑھ رہے ہو، نماز جس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عشر، روزہ، حج، نماز، جہاد، پتہ نہیں تو عمرہ اور ایک ایک چیز جس مذہب کے مطابق کر رہے ہیں، کیا انہیں شان اہل بیت اور شان صحابہ بیان کرنے نہیں آتی؟ آپ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ یار جب والد لینڈ لارڈ ہے، آپ کو کس نے کہا آپ گلی والے سے جا کر پیسے مانگے؟ پیو تو مانگ لینا بھائی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند ہمارے علمی آبا ہیں، علمی آبا و اجداد ہیں۔ جب ہمارے علمی آبا و اجداد اہل علم ہیں، ہم دائیں بائیں کیوں جائیں؟ ہم کیوں جائیں دائیں بائیں؟ میں نے 2-4 منٹ پہلے اس کی کلاس لی، اس کے بعد پھر میں نے کہا جمعے میں سن لینا۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں، 4 بندے ساتھ لے کر آئے، میں بات کرتا ہوں۔ میں نے پھر انہیں حوالہ پیش کیا، میں نے کہا چلو میں اسی پر بات کر لیتا ہوں۔ جو پہلا حوالہ آپ نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کا پیش کیا ہے کہ 26 ذو الحجہ کی شہادت ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اتنی بات لکھی ہے لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس نے غیر کو سنا تو اس نے آدھی بات بتائی، اگلی بات چھوڑ دی۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ 26 ذو الحجہ کو شہادت ہوئی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 26 کو زخم لگا، 27، 28، 29 حضرت عمر زخمی رہے اور یکم محرم کو شہید ہوئے۔ وَالْأَوَّلُ مَا أَصَحَّ، پہلی بات جو کر رہے ہیں کہ یکم کو شہید ہوا، یا یکم والا قول بہت بہتر ہے، صحیح قول یہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے آدھی بات سنی، غیروں سے کہا تم نے، غیروں کو سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، اپنوں سے تو آپ نہیں سنتے۔ پھر میں نے سمجھایا، میں نے کہا بھائی 26 کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زخمی ہونے کی بات ہے، وار ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، یکم محرم کی شہادت ہے۔ نمبر 2، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ویلیو کم کرنے کی بات ہے حضرت عمر کی شہادت بتا کر، اور جب اسلام کے 2 شہید ایک مہینے میں آ جائیں تو اسلام کی ویلیو کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولیے۔ تو میں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا کہ ویلیو کم ہو رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے بھائی اسلام کا پہلا دن بھی شہادت کے خون سے رنگین ہے، اور امیر المؤمنین عمر کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے رفقا کے ساتھ شہادت ہے۔ میں نے کہا اس سے تو اسلام کی عظمت بڑھ رہی ہے، اسلام کی ویلیو بڑھ رہی ہے، اسلام کی حیثیت بڑھ رہی ہے۔ تجھے کیسے لگتا ہے کہ ویلیو کم کرنے کی بات ہے؟ کیسے لگتا ہے؟ ہاں جی حضرت مجھے سمجھ آ گیا، لیکن بس میں نے کہا نہیں، وجہ یہ ہے آپ نے ہمیں نہیں سنا، آپ نے 10 منٹ سنا، آپ کو معاملہ صاف اور شیشہ اور پانی کی طرح نظر آنے لگ گیا۔ تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا، یہ موبائل ہے نا، اس موبائل میں اگر اہل باطل کے بیانات اپلوڈڈ ہیں آئی ڈی پر، کسی کی آئی ڈی پر، آپ کسی کی وال پر آپ کو نظر آتے ہیں، وہ اسی لیے نہیں ہے کہ آپ اہل باطل کو سننا شروع کر دیں، وہ اسی لیے نہیں ہے، وہ اسی لیے نہیں ہے بھائی، وہ اس لیے ہے کہ وہ جھوٹے بندے کی پہچان آپ کو علماء کرائیں گے۔ آپ اپنے حضرات سے پوچھیے، حضرت یہ کلپ ہے، اس کی ذرا حقیقت مجھے بتائیں۔
جب میں یہ کہوں تو پھر آپ کے ذہن میں خیال آئے گا ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم خود سن لیں گے، سچ اور جھوٹ کا فرق کر لیں گے۔ میں نے کہا بھائی اگر اتنا ہی پتہ چلتا ہے تو پھر گولیاں دوائیاں خود لیا کرو، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ خود کھا لو، جا کر دیکھو جس پر دل بنا ہو دل کے لیے تصویر والی دوائی لے لو، وہ کھا لو، جس پر دماغ بنا ہوا ہے دماغ کی تقویت کے لیے کھا لیں، جس پر گردے بنے ہوئے جی گردے کے لیے کھا لیں، میدا بنا ہوا ہے تو میدے کے لیے کھا لیں۔ آپ کھا لیں گے؟ کہیں گے جی جان کا معاملہ ہے، تو بھائی جان کے لیے ماہر کے پاس جا کر چیک اپ کراتا ہے، اور جو ایمان کا معاملہ ہے اس کے لیے چیک اپ کیوں نہیں کراتا؟ تو جان اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں میں نے اسی لیے کہا کہ آپ حضرت حسین اور اہل بیت کی شان کچھ اہل حق سے بھی سن لیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا